وضو کر کے انسان نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جانے لگے تو خاص خیال ایک چیز کا رکھنا چاہیے. آپ تمام حضرات سے ہم گزارش کریں گے کہ اس پر خاص توجہ دیں اور اپنے اندر کچھ تبدیلی لائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت اور تندرستی دیا ہے، پیر آپ کے درست ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اور مسجد گرچہ تھوڑی سی دور ہو لیکن اگر آپ پیدل چل کر کے جا سکتے ہیں تو پیدل چل کر کے مسجد میں جانے کی کوشش کریں. پیدل چل کر کے جانے کی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. حتی الامکان کوشش کریں جمعہ ہو یا جماعت ہو، مسجد میں جب آپ جائیں تو کوشش کریں تھوڑا سا پہلے نکل جائیں، اور پیدل اگر جا سکتے ہیں، اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے تو آپ پیدل جائیں. آج ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب سا دستور ہے، بیٹھے ہیں اسکوٹر اٹھائے، کار اٹھائے، دوڑ بھگ کر کے چلے گئے. کوئی حرج نہیں، جا سکتے ہیں، جانا جائز ہے، لیکن اگر آپ پیدل چلے گئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب دے دیتا. ثواب سے محروم رہ گئے تھوڑے سے. اس سلسلے میں نبی علیہ السلام کی متعدد احادیث ہیں، ہم کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضعف علی صلاتہ فی بیتہ وفی سوقہ 25 درجہ. آدمی اپنے گھر میں اگر نماز پڑھتا ہے تو فرض تو ہو جائے گا، لیکن اگر انسان اپنے گھر میں پڑھنے کے بجائے مسجد میں جا کر کے پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز کا ثواب کم سے کم 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. 25 گنا اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اور بعض روایتوں میں 27 گنا آیا ہوا ہے. آپ نے باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی، مسجد جانے کی فضیلت بیان کی. آگے آپ فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّهُ، کیوں اتنی فضیلت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اس کی وجہ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزِلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللهم صل علیہ اللهم ارحمہ ولا یزال فی صلاۃ من انتظر فی الصلاۃ. کتنی فضیلتیں بیان کر دی. اب سنیں فضیلت. ایک فضیلت تو آپ نے سن لیا کہ ایک نماز کا ثواب کتنا؟ 25 سے 27 گنا ہو گیا. اب آگے سنیں. گھر کے بجائے مسجد میں باجماعت حاضر ہو کر کے نماز پڑھنے کا اتنا ثواب کیوں ہے؟ اب آپ نے اس کی وجہ بیان. وذالک، اور اس کی وجہ یہ ہے اذا توضأ، جب بندہ وضو کرتا ہے اور خوب اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ سنت کے مطابق 3 مرتبہ وضو کرتا ہے، سارے اعضاء کو دھلتا ہے. ثم خرج الی المسجد، وضو کیا،
تیار ہو کر کے وضو کر کے جب مسجد کی طرف نکلتا ہے اور مقصد صرف نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے تو اللہ رسول فرماتے ہیں لم یخط خطوۃً، جب بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ ایک قدم اٹھانے پر اس کو 3 انعام سے نوازتے ہیں۔ نمبر 1، ایک درجہ جنت کا بلند ہو جاتا ہے۔ مسجد میں جب نماز کی نیت سے جماعت میں شامل ہونے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، جب ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک قدم کے اٹھانے پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ جنت میں بلند کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، اور اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو معاف کرتے ہیں، ہر قدم پر ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آگے آ رہی ہے کہ اور اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، یعنی بندہ جب وضو کر کے قدم اٹھایا تو ایک قدم پر 3 نعمتیں۔ نمبر 1، جنت میں ایک درجہ بلند کر دیا گیا۔ نمبر 2، ایک نیکی لکھ دی گئی۔ نمبر 3، ایک گناہ اس کا معاف کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! اب آپ اگر سوچیں، اگر آپ مسجد میں 100 قدم چل کر کے گئے، 100 قدم چل کر کے گئے تو 100 درجہ جنت میں بلند ہوا اور 100 نیکی لکھی گئی اور 100 گناہ آپ کے معاف ہو گئے۔ آپ فجر سے شمار کریں، یعنی 5 وقت آپ مسجد میں گئے تو آپ کو 500 نیکیاں مل گئیں، 500 درجے جنت میں بلند ہو گئے اور 500 گناہ آپ کے معاف کر دیے گئے۔ اللہ اکبر! یہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے کی فضیلت ہے۔ اور فضیلت صرف پیدل چلنے کی، ایک ایک قدم پر چلنے کی یہ ہو گئی۔ اس کے بعد اور کیا ملتا ہے؟ فَإِذَا صَلَّى، اور جب وہ نیت باندھ کر کے نماز پڑھنے لگتا ہے، جیسے نیت باندھا، چلا گیا سنت پڑھنے لگا، تحیۃ المسجد پڑھنے لگا، بھی ٹائم ہے، فرض پڑھنے لگا، فرض کے بعد سنتیں پڑھنے لگا، تو جب تک بندہ نماز پڑھتا رہتا، مادام نماز پڑھنا شروع کیا تو جب تک بندہ نماز میں رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، لم تزل الملائکۃ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارحمہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے، اللہ اپنے فضل و کرم سے نواز دے۔ اور فرشتے برابر آپ کے نمازی کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ پھر آگے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ نہ سمجھو کہ مسجد میں جب گئے تو نماز جب پڑھیں گے تو تب فرشتے دعا کریں گے اور بیٹھ جائیں اور نماز کے انتظار میں، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رسول فرمایا وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَنْ انتظر الصَّلَاةَ، اگر مسجد میں گیا، تحیۃ المسجد پڑھ لیا، سنت پڑھ لیا، ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے، انتظار میں ہے، تو اللہ رسول فرماتے ہیں جب تک بندہ نماز کے انتظار میں رہے گا، مسجد میں رہے گا، تب تک اللہ تعالیٰ اس کو نماز پڑھنے ہی کا اجر و ثواب دیں گے۔
دوستو اتنی فضیلت یہ ہے، اللہ اکبر، کتنا اللہ رب العالمین نے فضل و کرم کیا ہے۔ مسجد میں جو انسان نماز پڑھنے کے لیے باجماعت گیا اتنے فضائل کا مستحق ہوا۔ یہ تو ایک روایت ہے۔ دوسری روایت اسی میں آئی ہوئی ہے، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارحمہ۔ فرشتے تقریباً 3 چیزوں کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرشتے، وہ بھی رحمت کے فرشتے، اللہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ پہلی دعا اللہم ارحمہ، اللہ اپنے اس بندے پر رحمتوں کا دروازہ، برکتوں کا دروازہ، رحم و کرم اور فضل کا دروازہ کھول دے۔ نمبر 2 اللہم اغفر لہ، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کی بخشش کر دے۔ نمبر 3 اللہم تب علیہ، اللہ اس کی طرف توجہ فرما، اللہ اس سے کوئی غلطی ہو توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کر لینا۔ یہ فرشتے برابر اس طرح سے یہ 3 چیزوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ۔ یہ کب تک فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں؟ ما لم یؤذ فیہ، جب تک کہ کسی کو تکلیف نہ دے، ما لم یحدث فیہ، جب تک وہ باوضو رہتا ہے۔ اگر وضو اس نے توڑ دیا تو فرشتے اب اس کے حق میں دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے۔